اچھا، تو اکثر آفس میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ٹیم کے دو بہترین لوگ ایک پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن پر الجھ جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے بھائی جلدی کرو وقت ختم ہو رہا ہے، اور دوسرا جواب دیتا ہے نہیں، کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت جانی پہچانی کہانی لگتی ہے نا؟ کام کی جگہ پر ایسی نوک جھونک تقریباً ہر دفتر کا حصہ ہے، اور آج ہم اسی کہانی کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ ہے، کیا کام کی جگہ پر ہونے والا ہر اختلاف، ہر جھگڑا واقعی ایک بری چیز ہے؟ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی تنازعات سے بچنا ہی سب سے بہتر ہے۔ لیکن ریسرچ کچھ اور ہی بتاتی ہے، اور وہ کافی دلچسپ ہے۔ ذرا اس گراف کو دیکھیں۔ یہ بتا رہا ہے کہ زیرو کانفلکٹ کا مطلب بہترین کارکردگی ہرگز نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ایک مناسب، ایک صحت مند سطح کا اختلاف کسی بھی ادارے کی کارکردگی کو آسمان پر پہنچا سکتا ہے۔ تو آئیے اس پورے موضوع کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اختلاف ہمیشہ برا کیوں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آرگنائزیشنل کانفلکٹ آخر ہے کیا چیز۔ یہ وہ صورتحال ہے جہاں لوگوں کے مقاصد، مفادات یا اقدار ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور وہ انجانے میں ایک دوسرے کے کام میں رکاوٹ بننے لگتے ہیں۔ جیسے مارکیٹنگ ٹیم ایک بہت بڑی ایڈورٹائزنگ کیمپین چلانا چاہتی ہے، لیکن فائنانس والے بجٹ کم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، دونوں کے مقاصد اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کی راہ میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب اس چارٹ میں جو چیز واقعی کمال کی ہے وہ ہے اس کا توازن۔ دیکھیں، جب اختلاف بہت ہی کم ہو تو پرفارمنس بھی کم رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک جمود طاری ہو جاتا ہے، کوئی بھی پرانے طریقوں کو چیلنج نہیں کرتا۔ دوسری طرف جب اختلاف بہت زیادہ بڑھ جائے تو افراتفری اور ٹینشن کی وجہ سے پرفارمنس پھر سے گر جاتی ہے۔ اس سے ٹیم کا مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے اور پروڈکٹیوٹی بھی۔ لیکن یہ جو درمیان کا راستہ ہے نا، ایک مناسب سطح کا اختلاف، یہی وہ سویٹ سپاٹ ہے جو نئے آئیڈیاز اور بہتری کو جنم دیتا ہے۔ یہیں پر ٹیمیں اپنی بہترین کارکردگی دکھاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ صحت مند اختلاف آتا کہاں سے ہے اور یہ نقصان دہ کب بن جاتا ہے؟ آئیے دفتر میں ہونے والی اس رگڑ کی کچھ عام وجوہات کو سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اختلاف الگ الگ لیولز پر ہوتا ہے۔ یہ دو لوگوں کے بیچ ہو سکتا ہے، جیسے دو کالیگز میں کسی کام کا کریڈٹ لینے پر بحث۔ یہ ایک ہی ٹیم کے اندر ہو سکتا ہے، جیسے ڈیزائنرز اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ نیا لوگو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ دو ٹیموں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، جیسے آئی ٹی اور سیلز کی ٹیمیں نئے سافٹ ویئر پر متفق نہ ہوں۔ اور تو اور یہ دو الگ الگ کمپنیوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، جیسے مارکیٹ میں ایک دوسرے سے مقابلہ۔ پہلی اور سب سے عام وجہ ہے مختلف مقاصد۔ مثال کے طور پر سیلز ٹیم کا ٹارگٹ ہے کہ اس کوارٹر میں زیادہ سے زیادہ یونٹس بیچنے ہیں فوراً، جبکہ انجینئرنگ ٹیم ایک لمبے عرصے تک چلنے والی ایک پائیدار پروڈکٹ بنانے پر فوکس کر رہی ہے۔ سیلز کو چاہیے فوری نتیجہ، انجینئرنگ کو چاہیے وقت۔ بس یہیں سے ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے محدود وسائل۔ کبھی آفس میں نئے کمپیوٹرز یا بہتر کرسیوں کے لیے بحث ہوتے دیکھی ہے؟ بس یہ بالکل وہی چیز ہے۔ جب بجٹ، لوگ یا سامان کم ہوں تو ان کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہی مقابلہ اکثر اختلاف کا باعث بنتا ہے۔ اور تیسری وجہ ہے اتھارٹی کا ٹکراؤ، یعنی اختیارات کا اوور لیپ ہونا۔ سوچیں کہ ایک پروجیکٹ مینیجر اور ایک ڈپارٹمنٹ ہیڈ دونوں ایک ہی ملازم کو الگ الگ کام بتا رہے ہیں۔ اب وہ بیچارہ ملازم کس کی سنے گا؟ یہ صورتحال نہ صرف مینیجرز کے درمیان ٹینشن پیدا کرتی ہے، بلکہ ملازمین کے لیے بھی شدید کنفیوژن کا باعث بنتی ہے۔ یہ ڈائیگرام ان تمام وجوہات کا خلاصہ پیش کرتا ہے جن پر ہم نے ابھی بات کی۔ مختلف مقاصد، محدود وسائل اور اختیارات کا ٹکراؤ مل کر ایک پیچیدہ جال بناتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان وجوہات کو سمجھنا ہی انہیں حل کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ اچھا، تو جب اختلاف پیدا ہو ہی گیا ہے تو اسے حل کیسے کیا جائے؟ آئیے اب مینیجرز کے ٹول کٹ میں موجود کچھ عملی طریقوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اختلاف کو حل کرنے کے دو بنیادی مثبت طریقے ہیں۔ پہلا ہے کمپرومائز، یعنی سمجھوتا۔ یہ کچھ لو اور کچھ دو والا اصول ہے۔ جیسے اگر دو ٹیموں کو ایک ہی میٹنگ روم چاہیے تو وہ وقت آدھا آدھا بانٹ لیں۔ دوسرا طریقہ ہے کولیبریشن، یعنی اشتراک۔ یہاں مل کر ایک بالکل نیا حل نکالا جاتا ہے۔ مثلاً وہی دو ٹیمیں مل کر ایک ایسا شیڈیول بنا سکتی ہیں جس سے دونوں کا کام ہو جائے، جیسے ایک صبح میٹنگ کر لے اور دوسری شام میں۔ یہ ایک ون ون سچویشن ہے۔ اختلاف کو حل کرنے کا ایک سب سے پاورفل ذریعہ ہے مذاکرات کا فن، یعنی نیگوسیشن۔ آئیے کامیابی کے لیے کچھ خاص اور مؤثر حکمت عملیوں پر بات کرتے ہیں۔
مذاکرات کے دوران 2 بنیادی ذہنیتیں کام کرتی ہیں۔ پہلی ہے ڈسٹریبیوٹیو سوچ۔ اس میں وسائل کو ایک محدود کیک کی طرح دیکھا جاتا ہے، یعنی اگر ایک کو بڑا حصہ ملے گا تو دوسرے کا حصہ لازماً کم ہوگا۔ دوسری اور بہتر سوچ انٹیگریٹو ہے، جس کا مقصد اس کیک کو ہی بڑا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں دونوں پارٹیاں مل کر نئے حل تلاش کرتی ہیں تاکہ سب کے لیے زیادہ فائدہ پیدا کیا جا سکے۔ مذاکرات کا پہلا اور سب سے اہم اصول، مسئلے پر توجہ دیں، لوگوں پر نہیں۔ یہ کہنے کے بجائے کہ تم ہمیشہ دیر کرتے ہو، یہ کہنا کہیں بہتر ہے کہ جب ڈیڈ لائنز مس ہوتی ہیں تو پروجیکٹ پر اثر پڑتا ہے، ہم اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس سے حملہ شخص سے ہٹ کر مسئلے پر آ جاتا ہے اور بات چیت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ دوسرا اہم اصول، مطالبات پر نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپے مفادات پر توجہ دیں۔ مثال کے طور پر ایک ملازم کا مطالبہ ہو سکتا ہے کہ اسے زیادہ تنخواہ چاہیے، لیکن اس کا اصل مفاد شاید مالی تحفظ، اپنے کام کی پہچان یا خاندان کی بہتر دیکھ بھال ہو۔ جب آپ اس کیو کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ تنخواہ کے علاوہ بھی حل نکال سکتے ہیں، جیسے بہتر ہیلتھ انشورنس، فلیکسیبل اوقات یا ترقی کے مواقع۔ اور آخر میں 3 مزید قابل عمل حکمت عملیاں۔ اول، بڑے اور مشترکہ مقاصد پر زور دیں، یاد دلائیں کہ ہم سب ایک ہی ٹیم کا حصہ ہیں اور کمپنی کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے۔ دوم، مل کر فائدے کے لیے نئے راستے بنائیں، صرف 2 آپشنز کے بارے میں نہ سوچیں، تیسرا، چوتھا اور 5واں راستہ تلاش کریں۔ اور سوم، اس بات پر توجہ دیں کہ منصفانہ کیا ہے، ایک ایسا حل تلاش کریں جو دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول اور فیئر ہو۔ تو اس ساری وضاحت کے بعد ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ کام کی جگہ پر موجود کون سا اختلاف رائے دراصل بھیس بدلے ایک ایسا موقع ہو سکتا ہے جو نئے آئیڈیاز، بہتری یا مضبوط تعلقات کا باعث بن سکے؟